الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم قربانی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے. ماہ رجب المرجب کی آج 22ویں شب ہے اور آج کی شب کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مبارک ہے. اسی مناسبت سے کچھ ذکر کرنا ہے اور ساتھ ہی ماں کی شان سے متعلق بھی حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ مختصراً دونوں ہستیوں کے ذکر پر ہم سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی بھی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی بھی اہمیت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سارے جنت کی خوشخبری پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے سماعت فرمانے والے اور قرآن بھی پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جنتی ہونے کی بشارت سناتا ہے. لیکن ماں باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں. اگرچہ اولاد نافرمان ہو لیکن اپنی ناکارہ اولاد کو بھی محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. اگرچہ ماں باپ کو اولاد حقارت سے دیکھ رہے ہیں لیکن ماں باپ کی محبت کا عالم یہ ہے
کہ ماں باپ جب بھی اپنے نافرمان بچے کو دیکھیں یا اطاعت گزار بچے کو دیکھیں تو ماں باپ رحمت بھری نظر سے ہی دیکھتے ہیں. اور اگر والدین کے سامنے ایسی اولاد ہو کہ جو اطاعت گزار ہو تو والدین مزید خوشی و مسرت کے عالم میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کے سامنے بھی اپنی اولاد کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو سارے کے سارے صحابہ پیارے محبوب علیہ السلام پر جان نچھاور فرمانے والے. ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی حسرت کہ میرے محبوب سلامت رہے. چاہے صحابیاں ہوں یا صحابی ہوں، مرد و عورت کا اس میں امتیاز نہ تھا، بلکہ صحابیہ بھی عورت ہو کر بھی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہتی ہے حضور کیسے؟ کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہا حضور کیسے؟ آگے بڑھی اور کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہا حضور کیسے؟ اسے بتایا جا رہا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، لیکن اس کی چاہت یہی تھی کہ میرے حضور سلامت ہے تو سب سلامت. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسا پیار فرماتے، ایسی محبت فرماتے. تو سوچئے کہ جب ایسے صحابہ محبت فرمانے والے ہوں تو پیارے محبوب علیہ السلام کتنی عطا فرماتے ہوں. جب ایک سے ایک بڑھ کر غلام اپنی جان کو نچھاور فرمانے والے ہیں تو پیارے محبوب بھی عطا فرمانے والے ہیں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس شان کے ساتھ نوازا. پیارے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. حالانکہ رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا کہ ہر ایک صحابی رسول جنتی ہے، سارے کے سارے صحابہ داخل جنت ہوں گے، لیکن پیارے محبوب خصوصیت کے ساتھ نواز رہے. فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادہ فرمایا امیر معاویہ تشریف لے آئے. دوسرا روز آتا ہے، دوسرے روز بھی پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا. جب فرمایا کہ ابھی جنتی آئے گا تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی دوسرا ہوگا. کل جس کے بارے میں کہا تھا وہ امیر معاویہ تھے، انہیں جنتی ہونے کا اعزاز بخش دیا، انہیں جنتی فرما دیا. آج دوسرا دن ہے، دوسرے صحابی ہوں گے، لیکن آپ نے منادہ فرمایا دوبارہ جو ہستی تشریف لائی وہ بھی امیر معاویہ کی ذات تھی. تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن بھی پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا. چنانچہ وہی کیفیت، وہی صورتحال، آپ منتظر ہیں کہ کون جنتی صحابی آج تشریف لاتے ہیں. آپ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی جو ہستی تشریف لاتی ہے وہ امیر معاویہ کی ذات ہے. گویا کہ 3 دن مسلسل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے محبوب جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. پیارے محبوب علیہ السلام اپنے ان غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ جنتی تو ہے ہی، لیکن 3 دن لگاتار پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، لیکن تینوں دن آنے والی ہستی ایک ہی ہوتی ہے. اور پیارے محبوب علیہ السلام دنیا میں تو مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہوگا، لیکن دیکھیے پیارے محبوب علیہ السلام کی اپنے اس پیارے کے ساتھ محبت
کہ انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، جنت میں ہم اس طرح ملی ہوئی انگلیوں کی طرح داخل ہوں گے. یہ شان ہے امیر معاویہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تو سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے محبوب علیہ السلام لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمان ہے کہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور ہدایت دینے والا بھی فرما. آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کو ہدایت تقسیم بھی فرماتے ہیں. تو کیوں نہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کریں. میرے آقا علیہ السلام عشرہ مبشرہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کا اعزاز بیان فرما رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے. اور فرمایا کہ جو ان تمام سے محبت کرے گا وہ جنت میں مقام پائے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو ہمارا اعزاز ہے کہ الحمدللہ ہمارا دامن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر تان و تشنیع کرنے سے پاک ہے. ہم کسی بھی صحابی کا اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے. ہم جب مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں. جب ہم صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے میں یہ نظر نہیں آتا یہ صدیق اکبر سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا مولا علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارے درمیان فرق نہیں رہتا. ہم جب صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں تو کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن جب مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو بھی کبھی کوئی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام و مرتبہ دیا ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعریف کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں کہ ان کے ثناخانوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. جب ان کے ثناخانوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں بھولیں گے نہیں. جب ہم قیامت کے میدان میں بھی جائیں گے تو نظر آ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، بغض رکھنے والے بھی ہوں گے. ہمارے پیر صاحب نے فرمایا کہ گوری چٹی چمڑی والا کیوں نہ ہو لیکن صحابہ کرام کے خلاف بھونکتا ہے تو اس کے چہرے پر نور نہیں ہے بلکہ پھٹکار ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بلال حبشی بھی تھے لیکن ان کا رنگ کیسا تھا؟ پھر بھی چمک دمک نورانی تھا، پھر بھی ان کا نورانی چہرہ تھا. تو پتہ چلا کہ رنگ کے کالا ہونے سے گورا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جس کے دل میں پیاروں کا نور ہوتا ہے، پیاروں کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے. اگرچہ وہ کالا ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے میں کشش آتی ہے، اتنا نور آتا ہے کہ کالا بھی جب پیاروں کا بن جاتا ہے تو جب کوئی کالے کو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا نور برس رہا ہے. تو نور کا تعلق اللہ والوں سے محبت کے ساتھ ہے. جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت بھی چمک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ سے، سارے اولیاء کرام سے، سارے انبیاء سے ہمیشہ مرتے دم تک محبت کرنے والا رکھے. اور ماں باپ تو تربیت کرتے ہی ہیں. ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کریں، تربیت کریں تو کوئی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے. اب ماں باپ کی تربیت کا کبھی سلا الٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے مقبول حج کا ثواب ملتا، حج مبرور کا ثواب ملتا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کیونکہ جب ماں باپ گھر میں ہیں تو چلتے پھرتے نظر تو پڑتی رہے گی. ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت بھری نظر سے ماں باپ کو دیکھے گا تو حج مبرور کا ثواب پائے گا. صحابہ کرام تو نیکیوں میں بڑھنے والے تھے،
کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمانے والا۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی نظر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ آج جو حج پر جاتا ہے لاکھوں روپیہ لگا کر جاتا ہے، اور جب واپسی آتے ہیں چہرہ بالکل مرجھایا ہوا ہے، کمزور ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یا 40 دن کے بعد آ رہا، مت پوچھو کیسی گرمی، مت پوچھو سفر کا حال، مت پوچھو عرفات کی گرمی۔ وہ اس طرح اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت و مشقت کر کے حج کی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ان تکلیفوں میں بھی مزہ ہے۔ جنہوں نے اس کا مزہ اٹھایا ہے، جب وہ ان تکلیفوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تکلیفوں میں بھی مزہ ہے۔ لیکن اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی کسی کے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے حج مردود ہو گیا ہے یا مقبول ہو گیا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی، لیکن ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھنے پر پیارے محبوب علیہ السلام گارنٹی بھی عطا فرمائے، گارنٹی کے ساتھ کہ جو ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھے گا مقبول حج کا ثواب پائے گا۔ یہ پیارے محبوب کا فرمان ہے، کیونکہ پیارے محبوب کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے محبوب جو بھی فرماتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرے محبوب جو بھی فرماتے ہیں وہ رب کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی مرضی کچھ نہیں فرماتے۔ جب بھی ان کی زبان سے حکم جاری ہوتا ہے، ان کی زبان سے کوئی ارشاد ہوتا ہے تو وہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ جب پیارے محبوب نے فرما دیا کہ ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھیں گے تو حج مقبول کا ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ جتنی بھی نظر اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے انشاءاللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سوچئے کہ وہ کتنے بدبخت ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوں گے، جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہوں گے، ماں باپ کے لیے نازیبہ کلمات کہتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کا ہم مخالف دیکھیں تو یہ خود بخود ظاہر ہے کہ جب ماں باپ کو رحمت کی نظر دیکھنے پر ہر نظر پر اللہ تعالیٰ جنت کا اعزاز عطا فرما رہا ہے، حج مبرور کا اعزاز عطا فرما رہا ہے، کیونکہ جو حج کر کے لوٹتا ہے اور جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے نیکیوں کا نئے سرے سے آغاز کر، اپنی نیکیوں کا نئے سرے سے آغاز کر۔ اب اس طرح ہو گیا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بالکل گناہ صاف ہو چکے، تو جو ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ اور اگر کوئی غصے کی نظر سے دیکھتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا، بکواسات کرتا ہوگا، تو اس کے لیے ہر بار جہنم کا دروازہ کھلتا ہوگا کہ جیسے ہی وہ مرے گا داخل جنت نہیں بلکہ داخل جہنم ہوگا۔ تو ماں باپ اگر راضی ہیں تو انشاءاللہ جنت کا انعام ملے گا، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ راضی ہو گیا اس سے رب راضی ہو گیا۔ تو ماں باپ کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا۔ اگر ماں باپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ بھی جنت کے دروازے کی کنجی ہے، جب تک کنجی کھلے گی نہیں داخل جنت نہیں ہو سکتے۔ تو داخل جنت ہونا ہے تو ماں کے قدموں میں لوٹنا پڑے گا کہ ماں کے قدموں سے ہی جنت ملے گی۔ جب ماں نے داخل جنت ہونے کی اجازت دے دی تو جب تک کنجی نہیں کھلے گی جنت میں جا نہیں سکتے۔ ماں نے تو اجازت دے دی جا جنت میں، لیکن باپ بھی کنجی ہے، جب تک باپ کنجی نہیں کھولے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اس لیے ماں کا بھی دامن تھامے رہے، باپ کا بھی دامن تھامے رہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کا دامن جب ہاتھ میں رہے گا تو انشاءاللہ جنت میں آقا کا بھی پڑوس ملے گا، اپنے ماں باپ کا بھی پڑوس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔